شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ خاوندوں کے لیے اور پاکیزہ خاوند پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی بہترین عورت مریم تھی اور اس دور کی بہترین عورت خدیجہ ہے۔ محسن کائنات سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی پاکیزہ شخصیت کا اسم گرامی ہے، نام ہے، جو اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں اور امتیازی مقام رکھتی ہے۔ جس طرح آپ حضرات کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زندگی کے حالات اور واقعات کا تذکرہ پچھلے ہفتے میں نے کیا ہوں، اسی طرح آج میرا خیال ہے کہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے ان روشن پہلو کا تذکرہ کرو جو اسلام کے دامن میں چمکتے ہوئے موتیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری سب میں پہلی ام المؤمنین ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ مکہ مکرمہ میں دولت و ثروت کی مالا مال تھی۔ اللہ نے مال بھی خوب نوازا تھا اور آپ کے چرچے بھی بہت تھے۔ آپ پاکیزہ اخلاق تھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قدر مال و دولت دنیاوی مال سے نوازا تھا کہ پورے مکے کے مالدار اس پر رشک کرتے تھے، لیکن خدا کی قدرت اس مال و دولت کے باوجود بیوہ تھی۔ ایک شادی نہیں بلکہ دو شادیاں ہوئی، مگر کسی خاوند کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اسی طرح آپ 2 مرتبہ بیوہ ہوئے۔ آپ دنیاوی مال کی وجہ سے جس قدر معزز اور محترمہ تھیں، اسی طرح اپنی پاکیزہ صفات اور بلندی اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ مکرمہ اور آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں سب میں آپ کا لقب طاہرہ کے نام سے ہو گیا، یعنی سب آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیانت اور امانت اور بلندی اخلاق اور حسن سیرت کی وجہ سے پورے مکہ میں امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اسی طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی پاکیزگی اور عفت اور راستہ بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ گویا یہ دونوں سمتیں خدا کی طرف سے متعین کرائی جا رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ کی سمت اخلاق اور امانت کی طرف گئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سمت اخلاق طہارت کی طرف گئی۔ خدا نے پہلے ہی لوگوں کو زبانوں پر اپنے محبوب کو امین اور صادق مشہور کرا دیا، اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ اور عفت اور پاک دامنی سے مشہور کر دیا، تاکہ دونوں کی امانت اور طہارت زبان پر جاری ہو جائے۔ پورے مکے کے اندر حضور کو امین و صادق پکارا جا رہا تھا اور پورے مکہ اور اطراف کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جا رہا تھا، امین اور طاہرہ۔ اسی طریقے سے یہ دونوں نام مکے کے اندر مشہور تھے۔ اسی وقت کے اندر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 24 سال کی ہوئی تو مکہ مکرمہ قحط کی زد میں آ گیا۔ ابو طالب اپنے جتنا گھر کا سامان تھا کھانے پینے کا وہ سب ختم ہو گیا تھا، اور آپ کے خاندان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر بہت تھی۔ معاشی حالات زیادہ پریشان کرنے لگی تو آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، بیٹا معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فقر و فاقہ شروع ہو جائیں گا، بیٹا میری ایک تجویز مان لو۔
اگر تم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حالات بہتر ہو سکتے۔ حضور نے اپنی معصومانہ زبان سے کہا، چچا آپ حکم تو فرمائیے، بھتیجا آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابو طالب نے کہا، بیٹا دیکھو، ختیجہ مکہ کے مالدار خاتون ہے، وہ اپنے مال تجارت کے لیے اور لوگوں کو بھی نگران بنا کر بھیجتی ہے۔ اگر اس سال آپ جا کر ان سے کہے وہ آپ کو بھی بھیج دیں گی تو اس سے ہماری معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں خود جا کر تو ان سے نہیں کہہ سکتا ہوں، اگر وہ کسی آدمی کے ذریعے مجھے بلا لے اور یہ کام میرے سپرد کر دے تو میں اس کے مال سے تجارت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طالب کے ہمشرہ عائقہ نے کہا کہ ختیجہ سے میں بات کرتی ہوں محمد، آپ یہاں پر ہی رکے۔ چنانچہ عائقہ نے حضرت ختیجہ کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا۔ حضرت ختیجہ پہلے سے ہی اللہ کے رسول کی تعریف سن چکی تھی، تو حضرت ختیجہ نے جب یہ سن لیا کہ محمد میرے مال تجارت لے کر جائیں گا، وہ بھی میرے تجارت کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے، تو حضرت ختیجہ نے فوراً قبول کر لیا اور ساتھ ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے اگر اس سفر سے کامیاب واپس آئے تو میں دوسرے نگرانوں کی بنسبت ان کو مزدوری اور زیادہ دے دوں گی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے مال کی ضروری اشیاء سے مطالعہ کرایا اور کہا کہ دیکھو محمد، یہ مال ہے، یہ اتنی قیمت کا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، یعنی اپنے پورا مال ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو سب کے بارے میں بتا دیا، اور اپنے خاص غلام میسرہ کو ہدایت دی کہ دیکھو محمد کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، شہر سے نکلتے وقت تو اونٹوں کی مہر ان کے ہاتھ میں ہو، اور جب شہر سے باہر نکل جائے تو انہیں اونٹ پر سوار کرا دینا اور خود اونٹ کی مہر تھام کر آگے آگے چلتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے قافلہ جب تیار ہو گیا، قافلے کی روانگی کا وقت آیا، پورے مکہ اپنے عزیز رشتہ دار اقارب روانہ کرنے کے لیے اور الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے، کیونکہ اس زمانے کا جو سفر تھا وہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ مہینوں لگ جاتے تھے، دور کا سفر تھا۔ ابو طالب اور عائقہ اور قریش کے لوگ بھی جمع ہو گئے، جو یہ اونٹ کی مہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے پورے مجمع کے اوپر ایک رکت سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب عائقہ نے دیکھا کہ حضور پیدل ہے اور آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے تو بے اختیار رونے لگی، بے اختیار ہو کر بولی، اے عبداللہ، خاک لحد سے اپنا سر نکالو اور اپنے بے بس یتیم بچے کی بے بسی کو دیکھو۔ عبداللہ دیکھو، آج تمہارا یتیم ایک قافلے کے اندر ایک تاجر بن کر جا رہا ہے۔ اے عبد المطلب، مدفن سے باہر آ جاؤ، اپنے قبر سے باہر آ جاؤ، اور دیکھو جس کو تم نے بہت ناز سے پالا تھا، آج تمہارا پوتا آج وہ غلاموں کی طرح اونٹوں کی مہر تھامے سفر کے لیے تیار ہے۔ اے آمینہ، کہاں ہو تم؟ اپنے لخت جگر نور نظر کی غربت کا عالم دیکھ لو۔ آمینہ، اپنی قبر سے اپنا چہرہ کو باہر نکالو، دیکھو آپ کا یتیم۔ ابو طالب کی بھی آنکھوں پرنم تھی، ابو طالب کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تھے اور آنکھ سے آنسو پوچھ کر رہ جاتے تھے۔ اور ابو طالب نے آگے آ کر دیکھا کہ محمد کے ہاتھ میں مہر تھمی ہوئی ہے، ایک غلام کی طرح آگے جا رہا ہے۔ ابو طالب سے بھی برداشت نہیں ہوا، لیکن مجبور تھے، کرتے کیا تھے؟ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بھتیجے کو بھیج رہے ہیں۔ بہرحال وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنے نم آنکھوں کے ساتھ میں واپس ہو گئے۔ جیسے قافلہ آگے بڑھتا ہے تو فرشتوں میں بھی کہرام برپا ہو گیا اور سب فرشتے کہہ رہے ہوں گے، اے رب العالمین، یا آخر الآخرین،
تو نے جسے اپنا پیغمبر بنانا ہے، جس کے سر پر تو نے ختم نبوت کا تاج سجانا ہے، جو سارے نبیوں کا ایمان ہے، تو نے اس کو اتنی ساری فضیلتیں عطا فرمائی، اس کے ساتھ زمانہ یہ سلوک کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اپنے عزیز و اقارب اس وقت رقت آمیزش ماحول میں رخصت ہو رہے تھے۔ ابو طالب نے بھی آخری بار آگے بڑھ کر حضور کے پیشانی کا بوسہ دیا اور پرنم آنکھوں سے رخصت کیا، الوداع کہا، اور ساتھ ہی قافلے سالار نے کہا ذرا اس یتیم کا خیال رکھنا، اس نے کبھی اس طرح تنہا سفر نہیں کیا ہے۔ ابو طالب کو کون بتائیں آج آپ کا بھتیجا تنہا سفر نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی نصرت اور تائید ان کے شامل حال ہے۔ حضور مکہ سے اونٹوں کی نقل پکڑے جا رہے ہیں۔ میسرہ نے شہر سے باہر نکل کر جو حضرت ختیجہ نے وہ ایک غلام ان کے ساتھ میں دیا تھا، تو اس نے باہر نکل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کرا دیا اور خود پیدل ساتھ چلنے لگا۔ یوں قافلہ مصر و شام کی وادیوں کی طرف روا دوا ہو گیا۔ قافلہ جو ہی حدود مصر میں داخل ہوا تو وہاں ایک مقام پر پڑاؤ کیا گیا، وہاں پہ روکا گیا قافلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے قیام فرمانے لگے تو وہاں پر قریبی ایک راہب کی کوٹھیاں تھی۔ وہ دوڑا آیا اور ایک ہاتھ میں کتاب تھام رکھی تھی، کبھی وہ کتاب کے اوراق کو دیکھتا تھا اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا۔ پورا جائزہ لینے کے بعد وہ راہب پکار اٹھا، اے قافلے والو خوشخبری سنو، یہ شخص وہ ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ میں نے اپنی کتاب کو بار بار دیکھا اور اس کے مطابق اس شخص کے چہرے کو بھی بار بار دیکھتا ہے۔ میری کتاب یہ بتاتی ہے یہ شخص نبی ہے اور یہ شخص آخر الزماں ہے، یہ شخص خاتم النبیین ہے، اور اس درخت کے نیچے آج تک کوئی اور نہیں بیٹھا سوائے اس کے۔ میری کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس درخت کے نیچے وہی شخص قیام کرے گا، اس درخت کے نیچے وہی شخص آرام کرے گا جس کے سر پہ تاج نبوت رکھا جائے گا۔ آج میری خوش قسمتی ہے جس کے انتظار میں نے عمر کا کافی حصہ گزار دیا، آج خوش قسمتی سے اس کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، اپنے آنکھوں کو فرحت بخش رہا ہوں۔ نستورہ راہب کی ان باتوں سے اہل قافلہ بہت متاثر ہوئے، مگر انہیں اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدا نہ خواستہ نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے مصر ہی میں اپنا مال تجارت فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مصر کا بازار ہے، اس بازار میں کبھی یوسف علیہ السلام لائے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام تاجر بن کر آئے تھے؟ نہیں، بلکہ مال تجارت بن کر آئے تھے۔ بازار مصر میں بکنے بالآخر مصر کے بادشاہ بن گئے، بازار مصر میں بکنے کے لیے آئے اور بکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ بازار مصر مسافروں کو کبھی بادشاہ بنا دیتا ہے اور کبھی ختم رسالت کے تاج پہنانے کی بشارت دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام آئے تو وزیر مصر بن کر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری کائنات کے پیغمبر بن کر گئے۔ نبی کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نبی ہے، نبی کے چہرے پر علامت نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی اور غیر نبی کے چہرے سے آپ خود اندازہ لگائیں، نبوت اور عدم نبوت کی تحریریں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دلائل کی دنیا سے الگ ہو کر میرے محبوب کا چہرہ بھی پڑھ لو اور قادیانی مردود کا بھی چہرہ پڑھ لو، خود بخود علم ہو جائے گا کہ نبی کون ہے اور مردود کون ہے۔ بازار مصر کو بھی ایسا تاجر کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا، لوگ مال تجارت دیکھنے آیا کرتے تھے، مگر آج بازار مصر نے ختیجہ کے چاند کو دیکھا تھا۔ مال کو کون دیکھتا ہے؟ سب مال والے کو دیکھتے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا مال کون سا ہے۔ چند لمحوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال پورا کا پورا بک گیا، پورا مال ختم ہو گیا، پورا مصر دیوانہ وار آپ کو دیکھنے کے لیے نکل آیا۔ یا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا یا آج محمد رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔
اس شاعر نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے جتنا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، ارے وہ تو ایک گناہ تھا، اللہ نے آدھا حسن یوسف کو دیا اور آدھا حسن اللہ نے پورے دنیا کو دیا۔ یہاں پر میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے حسن کے دو حصے کیے، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا اللہ نے پوری دنیا کو دیا۔ آچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری، اس کا ہم دوسرا مطلب یہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی صفاتوں سے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، تمام کی صفات کو جمع کر یہ گلستہ بنا دو اور اس گلستہ کا نام محمد رسول اللہ رکھ دو، یعنی تمام خوبیاں، تمام شرافتیں، تمام برکتیں، تمام بڑائیاں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، کیونکہ تو تنہا داری تھے۔ بہرحال اہل مصر کو کیا معلوم تھا ایک دن وہ آنے والا ہے کہ حضور کے صحابہ مصر کے فاتح بن کر آئیں گے اور اس خطے پر حضور کے غلاموں کی بادشاہی ہوگی۔ قافلہ مال فروخت کر کر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ مکے کے قریب پہنچے تو میسرہ نے ایک اونٹ کو سجا کر اس پر حضور کو بٹھایا اور عرض کیا کہ ختیجہ کو سب سے پہلے قافلے کی آمد کی خبر دی جائیں گی۔ حضور مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور ختیجہ کو قافلے کی آمد کے مطالعہ فرماتے ہیں۔ قافلہ پہنچا، حساب کیا گیا تو اس سال کا نفع پہلے کئی سالوں سے زیادہ بہتر تھا۔ ختیجہ نے خوش ہو کر حضور کو اونٹ بھی عطا کر دیا اور بہت سارا بھی مال آپ کو دیا گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اتنا مال میری پوری زندگی میں جتنے قافلے والے گئے تھے اتنا کبھی فائدہ نہیں ہوا جتنا حضور نے اس سال اپنی تجارت سے فائدہ کرایا۔ یہ عظمت تھی، یہ محبت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کیونکہ ایک راہب یہودی نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی عظمت کو پہچان لیا تھا، آج بھی ہم اپنے حضور کے غلام بن جائے، حضور کے دامن ہمارے ہاتھ میں ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری بھی جو ہے زندگی سرور جائیں گی۔ اللہ ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں اور حضور کے عاشقوں میں ہمارا شمار